السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ محمد عرفان عثمان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل تختی نمبر 8 مد تعلیم کا سبق نمبر 12۔ تو اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو حضرات اپنے بچوں کو تلفظ کے ساتھ پڑھانا چاہیں تو میں آج کل شارٹ ویڈیوز میں بھی سبق اپلوڈ کر رہا ہوں، تو اس میں جو ہے نا شارٹ ویڈیوز بھی آپ دیکھ لیا کریں۔ شارٹ ویڈیوز میں جو ہے وہ میں تلفظ کے ساتھ پہلی تختی اور حروف قلقلہ اور حروف حلقی میں نے اس میں بتا دیے۔ حروف حلقی، حروف تفخیم، یہ سب چیزیں پوری ہو گئی ہے، تو میں آج پھر بھی ریپیٹ اس کو کرنے جا رہا ہوں، تو وہ بھی دیکھ لیا کریں۔ تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ واو زبر او، حمزہ یا زبر ای او ای، با واو زبر بو، با یا زبر بئی بو بئی، جیم واو زبر جو، جیم یا زبر جئی جو جئی، حا واو زبر حو، حا یا زبر حی حو حی، خا واو زبر خو، خا یا زبر خی خو خی، عین واو زبر عو، عین یا زبر عی عو عی، غین واو زبر غو، غین یا زبر غی غو غی۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ کل ہم انشاءاللہ عز و جل یہ تختی سیدھی اینگل سے کمپلیٹ کر لیں گے، پھر اس کے بعد ہم اس تختی کو یہاں سے ایسے پڑھیں گے، مد اور لین، حروف لین۔ پچھلے دنوں میں نے یوٹیوب پہ ایک ویڈیو دیکھی ہے، تو اس میں وہ بندہ سمجھا رہا تھا حروف ولین۔ تو میرے پیارے بھائی، مجھے لگتا ہے وہ شاید کسی عورت کا یوٹیوب چینل تھا، تو اگر وہ عورت ہے تو میری بہن اگر وہ بھی میری یہ ویڈیو دیکھتی ہے تو یہ ولین نہیں ہے، یہ حروف لین ہے، اور یہ پیچھے جو ہے حروف مد ہیں۔ یہ دیکھیں حروف مدہ، یہ مد ولین، ولین نہیں ہوتا، واو الگ سی ہے، مد اور لین۔ واو جو ہے عربک میں اور کو کہا جاتا ہے، واو عربک میں ہوتا ہے، اور یہ جب اس کو ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے تو ہمارے اردو میں اس کی ٹرانسلیشن یہ ہوتی ہے اور۔ اکثر ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ہم اردو بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو 2 3 4 5 چیزوں کا نام اکٹھے آ جاتے ہیں، تو درمیان میں الٹے واو چھوٹے چھوٹے لگے ہوتے ہیں، اس کے لاسٹ میں جو ہوتا ہے اور لکھا ہوتا ہے، تو یہ وہی والا اور اس کا مطلب ہوتا ہے۔ تو وہ میری پیاری بہن اس کے حوالے سے یہ مد کے حروف ہیں، اور آگے لین، یہ لین کے حروف ہیں 2۔ تو یہاں پہ بھی آپ غور سے دیکھ لیں، یہاں پہ کوئی واو نہیں لگی ہوئی، یہاں پہ نمبر لکھا ہوا ہے اور حروف لین، واو لین نہیں ہے، یہ صرف لین ہوتی ہے۔ تو جو غلطیوں ہوتی ہیں تو ان کو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کو سب کو درست کر کے ہی بچے کو سمجھایا جائے۔ تو میرے تمام حضرات جو میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں تو
میرا ان کو پیغام یہ ہے کہ بھائی پلیز یہ میرا پیغام اپنے بہن بھائیوں دوست احباب سب تک پہنچائیں۔ اللہ کے حکم سے ہم انشاءاللہ عز و جل 15 مہینوں میں قرآن پاک کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے، اور میری کوشش یہ ہوگی کہ بچے اگر زیادہ چل سکیں تو زیادہ بھی ان کو چلائیں۔ تو انشاءاللہ یہ 15 مہینے سے بھی کم کا عرصہ لگے گا، اور ہمارا انشاءاللہ عز و جل قرآن پاک جو ہے کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اور میری ایک آپ حضرات سے درخواست ہے، جب بھی آپ بچے کو پڑھائیں خود بھی باوضو رہیں اور بچے کو بھی باوضو ہی رکھیں، چاہے وہ 4 سال کا ہے، 5 سال کا ہے، 6 سال کا، 7 سال کا، نابالغ ہے، بالغ ہے، ابھی سے اس کی عادات بنائیں کہ وہ وضو کر کے ہی قرآن پاک پڑھا کرے۔ تو وضو کر کے قرآن پاک پڑھنے کا سب سے جو بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ بغیر وضو کے تو ویسے بھی قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگایا جاتا، وضو کر کے اگر آپ کوئی بھی چیز دین کی ہے یا دنیا کی ہے یا جو بھی چیز آپ حاصل کریں گے تو آپ کے دماغ میں بہت جلدی بیٹھے گی۔ تو کوشش کریں، آپ کوئی بھی اور بھی اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں تو وضو کر کے کریں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ اس کے فوائد دیکھیں گے اور حیران ہوں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور یہ ہوتا ہے، الحمدللہ یہ ہوتا ہے۔ وضو کے بہت فوائد ہیں۔ آپ رات سوتے ہیں وضو کر کے سوئیں تو انشاءاللہ عز و جل ساری رات آپ کی عبادات میں لکھی جائے گی۔ تو میرا یہ اپنے بہن بھائیوں تک پیغام پہنچائیں، انشاءاللہ عز و جل میری کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے یوٹیوب سے بچے قرآن پاک پڑھیں، اور آگے بھی اگر کوئی گھروں میں پڑھا رہا ہے تو اس سے وہ بھی فائدہ اٹھائیں اور آگے دور تک اس کو پھیلائیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، اور میری کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ کسی دن بھی چھٹی نہ ہو۔ آج بھی ہمارے پڑوس میں ایک شادی ہے، لیکن پھر بھی میں نے کھانا کھایا ہے، کھانا کھانے کے فوراً بعد گھر آیا ہوں اور سبق بنا رہا ہوں، اور یہ انشاءاللہ عز و جل صبح کے وقت اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ تو میری ٹائمنگ یہ ہوتی ہے کہ میں رات کے وقت سبق بناتا ہوں اور صبح کے وقت اس کو اپلوڈ کرتا ہوں۔ رات جس وقت میری آنکھ کھلتی ہے، صبح اذان کے ٹائم، تہجد کے ٹائم، الحمدللہ پہلے تو تہجد نہیں پڑھتا تھا، صبح کی نماز ہی پڑھتا تھا، لیکن اب یہ کام شروع کیا ہے تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں تہجد کے وقت اٹھ کے تہجد بھی ادا کر لیتا ہوں اور یہ چیزیں بھی پوری کرتا ہوں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ تو یہ تھا کہ ہمارا سبق، اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔